بات نہیں سن رہے ہیں، میں ان کے لیے کچھ وقت مخصوص کر دوں، کیونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہم مجھے حیثیت کے لوگ ہیں اور آپ کے پاس جو صحابہ ہیں ایماندار ہیں ان کی حیثیت ہم سے کم ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، مگر آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے زیادہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ایک تو ہمارے ان کی حیثیت کا فرق ہے، ہمارے ان کے مزاج کا بھی فرق ہے۔ وہ میرے پچھلے رہتے ہیں، پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، ان کپڑوں سے بو آتی ہے۔ آپ ہمارے لیے ایک خصوصی حلقہ ہمارا الگ کر دیجیے تاکہ ہم آپ اطمینان سے بیٹھ کر آپ کی بات سنیں۔ یہ روسائے مشرکین نے مجھے ناپسندی کی وجہ سے فقراء صحابہ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا۔ آپ کا سمجھ پہلی ہوگا کہ اس میں کیا حال ہے، یہ لوگ تو سارے میرے ماننے والے ہیں، میرے اتباع کرنے والے ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہو چکے ہیں، اگر کچھ وقت کے لیے ان کو الگ کر دیا جائے اور میں کچھ وقت کے لیے ان سے الگ ہو جاؤں، روسائے مشرکین کو موقع دے دیا جائے اور وہ کم سے کم بات تو سنیں۔ آپ تو اتنے حریص تھے ہر انسان کے کہ آپ اس کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے۔ یہاں کا خیال یہ ہوا کہ ان کا ایک حلقہ الگ ہو جائے اور آپ نے صاحب سے فرما دیا کہ جس وقت یہ روسائے مشرکین آئے اس وقت تم لوگ مت آنا حلقے میں تاکہ مجھے ان سے بات کرنے کا موقع مل جائے اور یہ میری بات سن لیں۔ اس میں اتنا نہیں ہوا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یہ زبانی بات سے ہمیں اطمینان نہیں ہے، آپ نے لکھ کر دیجیے کہ ہمارا جوڑ الگ ہوگا اور ہمارا حلقہ الگ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف دو طبقے میں ایک وقتی ضرورت کے لیے اس تفریق نے وقتی ضرورت ہے روسائے مشرکین کا مطالبہ ہے۔ اب میں صحابہ سے اس وقت میں آنا اور اس پر ایک تحریر لکھی گئی، اس پر آپ نے سفر کی، آپ نے مہر لگائی اور یہ کاغذ تیار ہوا، اس میں لکھا گیا کہ ایک ایسا وقت ہوگا۔ لیکن میں آج کہتا ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اگر یہ بات معمولی بات ہوتی تو اس پر عبسہ نازل نہ ہوتی۔ عبسہ کے نازل ہونے کا مسئلہ سب یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو الگ کر کے ان روسائے مشرکین کے لیے وقت فارغ کیا، جو کہ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے دین کے خالق اور دین سے اعراض کرنے والے اگر یہ آپس میں ملیں گے نہیں تو ان کے اندر کی اسلام سے نفرت اور کفر سے محبت یہ ایمان والوں کے ساتھ اختلاف کے بغیر ختم ہوگی۔ امت کے مختلف طبقات کو آپس میں پھینکنا اور ملانا یہ ایک ایسا بنیادی تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک طبقے کو اجتماعی عمل سے ماحول سے الگ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ خیر کبھی منتقل نہیں ہو سکتی، نہ کتاب کے مطالعوں سے، نہ اخبار وسائل سے، نہ نشر و اشاعت سے۔ جب تک امت کا دین سے اعراض کرنے والا طبقہ دین سے محبت کرنے والوں کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ کبھی۔ آپ حضرات کی سوچ کیا ہے؟ آپ صرف دین کی بات کے پہنچانے کو ذریعہ ہدایت سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو ابلاغ کے رواجی طریقوں سے آپ کو ایک محبت ہے اور آپ اس پر مصر ہیں۔ جبکہ میں ایک بہت بنیادی بات کروں جو رکھنا
ان کے مطالبے پر اس بات کو پسند فرمایا اور ہمیں صحابہ سے کہہ دیا کہ اس وقت یہ آئے تم بتائیں. اللہ کی شان. اس پر عمل شروع ہوا اور وہ سائن حاصل کیا آپ کے پاس. اس دوران اللہ تعالیٰ ایک نابینا صحابی عبداللہ بلائے. یہ نہیں معلوم کیا وقت ہے، یہ نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے مسجد میں، کون سا حلقہ لگا ہوا ہے، وقت کی لوگوں سے بات ہو رہی ہے. اور نماز چیک کر کہا علیم یا رسول اللہ علمک اللہ، مجھے سکھلائی جو آپ کو سکھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے اور ان کے اس سوال سے ناگواری ہوئی. اس طرح وسن جو آپ کی اطاعت پر اللہ کی خوشنودی والے اعمال میں مشغول رہتے ہیں ان سے تو آپ نے اعراض کر لیا، اور جن میں استغنا ہے ان کی آپ کوشش میں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بنیادی کام کیا ہے سارے انبیاء سے اچھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے. اور جب یہ طبقاتی فرق ختم نہیں ہوگا اس وقت تک اہل حق کی صفوں میں اتفاق نہیں ہوگا. اہل حق کی صفوں میں اجتماع نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا جب تک یہ بنیادی مرض ختم نہ ہو. جب تک یہ بنیادی فرق ختم نہ ہو طبقات کا، امت کے درمیان فساد باقی رہے گا. میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنا بھی فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو نئے لوگ آتے تھے بادشاہ کے ماحول سے اور کفر کے ماحول سے اور عہدے منصب کے ماحول سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالارادہ آپ ان کو فقراء صحابہ کے حوالے کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ ان کو ان کے ساتھ رکھو، جن کے مال سے، جن کے منصب سے، جن کی حیثیت سے متاثر ہوں کہ اچھا مسلمانوں بھی ایسے مالدار ہوتے ہیں، اچھا مسلمان بھی حیثیت والے ہوتے ہیں. آج کل یہ ایک مزاج بنا ہے کام کرنے والوں کا کہ اگر کوئی حیثیت والا آئے تو ان کو حیثیت والوں کے ساتھ تشکیل کرو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہاں تبلیغ میں بھی باحیثیت لوگ لگے ہوئے ہیں اور جماعت میں بھی مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں تاکہ متاثر ہو کہ اچھا بھائی ہمیں بھی آنا چاہیے ادھر کیونکہ ہمارے جیسی بھی لوگ تبلیغ میں ہیں. ہم آپ کے غلط سے وہاں حکمت یہ تھی کہ ان دو کے درمیان جو یہ طبقاتی فرق ہے حیثیت کا یہ ختم ہو. اس لیے آپ نے رائے بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ کے حوالے کیا. یہ بادشاہ تھے اور شاہی ماحول سے آئے تھے، شہزادے تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معاملہ کو سوچ کہ یہ اتنے بکڑ تھے کہ ان کے پاس پہننے کو چپل نہیں. ان کا جو کبر ٹوٹے گا وہ ان کی تواضع سے ٹوٹے گا اور ان کا جو غنا ٹوٹے گا وہ ان کے فخر سے ٹوٹے گا. یہ تھی حکمت، یہ تھی امت بنانے کی حکمت. یہ تھی جو من کے درمیان کی طبقاتی فرق جو بھی شکل ہو اس کو توڑا جائے، اس کو توڑا جائے تاکہ امت بنے. طبقاتی فرق کو توڑنا موثر سمجھتے تھے کہ طبقاتی فرق کو توڑنا ایسا ہے جیسا جانور زبان والے جانور کی چاروں رگوں کو کاٹنا. اگر تو ایک رگ باقی رہ گئی تو اس کے اندر اضطراب باقی رہے گا، سکون نہیں ہوگا جانور. اگر ایک رگ باقی رہ گئی، اگر ایک رگ باقی رہ گئی ہے جانور کی کٹنے سے تو اس کا اضطراب ختم نہیں ہوگا. یہ اسلے گا، کودے گا، تکلیف ہوگی، ہاتھ پاؤں مارے گا،
کیونکہ ایک رنگ کرنے سے رہے گی. میں نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امت تقسیم ہے رنگ میں. یہ کالے ہیں، گورے ہیں، ان کا جوڑ نہیں بیٹھے گا. یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں. آپ جا کے دیکھیے، آپ کو بعض ملکوں میں کالے اور گوروں کے محلے الگ ملیں گے، ان کی مسجد الگ ملیں گی. یہ دین میں ہو یا دنیا میں ہو، یہ دین میں ہو یا دنیا میں ہو، یہاں پر ہو یا باقی پر ہو، ان کے درمیان خوبصورتی ختم نہیں ہوگی اگر ان کے درمیان رنگ کا فرق ہے. رنگ کا فرق خوبصورتی ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہ رنگ کے اعتبار سے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں اور رنگ کے اعتبار سے وہ کالوں کو اپنے سے بدتر سمجھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کی کے فرق کو ختم کرنے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مؤذن بنایا، جبکہ عمر رضی اللہ اپنے لیے اور رضی اللہ عنہ حسنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان طے کرانا چاہتے تھے کہ ان کو آپ مؤذن طے کر دیجیے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے مؤذن کون ہو. آپ حسن کو مؤذن بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا تاکہ یہ رنگ کی جو ایک رنگ کا فرق ہے اس طرح ختم ہو کہ کالا آدمی ہمارے درمیان سب سے اونچا منصب حاصل کر سکتا ہے. ہمارے درمیان کالا آدمی جو ہماری قوم کا ہے، نہ ہمارے رنگ کا ہے، نہ ہماری زبان کا ہے، نہ ہماری شکل کا ہے، وہ مؤذن ہے. وہ مؤذن آپ ان کو مؤذن انداز ہوتن یہ تو ایک ظاہری سبب ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو مؤذن بنانے کی حکمت یہ تھی کہ کالے کا گوروں کے درمیان مقام قائم ہو اور مستحق اس لیے ہوئے مؤذن ہونے کے کہ اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں جو تکلیف بلال نے اٹھائی ہیں کسی نے اٹھائی نہیں. سب کے تعلق والے بھی تھے اور بعض ایمان والے وہ کفریہ کلمات زبان سے کہہ کر اپنی جان بسا دیا کرتے تھے کہ ان کے دن مقصد نہیں تھے. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ دونوں باتیں ان کے اندر نہیں تھی. نہ ان کا کوئی خرابت ڈالتے ان کو بچائے کفار سے، اور نہ یہ زبان سے کفریہ کرنے میں کبھی راضی تھے کہ نہیں میں زبان سے نہیں کہوں گا، جس لوگوں کا مطلب ہی نہیں کہنے. ان کی اذان کی تاثیر ایسی تھی. اللہ اکبر. بلال صاحب میں جاؤ، بلال کعبے میں کھڑے ہو چڑھو اور اذان اذان ان کی اذان کی ایک کافر نے مذاق بنایا ان کی اذان کا اور نقل بنائی. ایک صاحب نے آ کے شکایت کی گئی اور فلاں مشرک ہے یہ بلال کی اذان کا مذاق اڑا رہا ہے. میں بلاؤ آپ نے کسی کو بلایا اپنے پاس اور بلا کے فرمایا کہ جس طرح تم اس کے اذان کا مذاق اڑا رہے تھے بتاؤ کس طرح کر رہے تھے. یہاں میرے سامنے کرو. سارے کو پاس کھڑے ہوئے تھے، جھکے ہوئے تھے. آپ نے حکم دیا کہ میرے سامنے اذان دو. اس مشرک نے استہزاء کے طور پر حضرت بلال کی اذان کی جو نقل اتاری اس نقل سے ہی مشرک مان لے آئے. تو اذان بلال کی نقل اتارتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آیا تو اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ. سامنے بات عرض کر رہا میں نے آپ سے درخواست کی کہ یہ ہمارے دل اور دماغ میں ایک ایسا اشتراک کا بیج ہے یہ کہ ہم کسی بھی شخص کو
اس کے رنگ کے اعتبار سے، اس کے حیثیت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے اگر ہم اس کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں تو یہ امت کا احترام، یہ امت کا احترام۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل ضرور تھا، یہ مستقل آپ کا معمول تھا کہ جہاں بھی شبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اس اجنبی آدمی کو لوگ اجنبی سمجھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے جس سے آپ کے قریب والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی دور کا نہیں قریب کا ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میری آئے مجھے مورا آتم کے چیچک ہو گئی، ناک ان کی بچکی نہیں تھی، رنگ کالا تھا، چہرہ بد شکل تھا، مزید چیچک کی وجہ سے چہرہ اور بد شکل ہو گیا۔ یہ چوکھٹ پر آپ کی داخل ہوئے تھے گھر میں، چوکھٹ پر ان کے پیر ٹکرایا، چوکھٹ لگی گرے اور ان کی پیشانی پر زخم آ گیا، خون بہ رہا تھا، اس میں ناک بہ رہی تھی۔ اب میں عائشہ جلدی اٹھو آدمی کیا لگا اور دیکھ اس کا منہ صاف کر۔ عائشہ فرماتی ہے مجھے بڑی گھن آئی کہ میں ناک کیسے صاف کروں، یہ خون میں کیسے صاف کروں، مجھے بڑی گھن آئی اسے کرنے سے اور مجھے کراہیت ہوئی اور میں نے تو یہ کام ہمت نہیں کی، میں بیٹھی رہی۔ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو اس سے کراہیت ہو رہی ہے۔ آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹوں سے ان کے زخم سے خون پوچھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ عائشہ کو بتانا ہے کہ میڈم سمجھ کیا حیثیت بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں اسامہ کی کیا حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زخم کا خون اپنے ہونٹوں سے چوس کر منہ میں جمع کرتے تھے اور پھر کلی کرتے تھے، پھر منہ میں جمع کرتے تھے خون، پھر کلی کرتے تھے، یہاں تک کہ خون رک گیا، پھر آپ اپنے ہاتھ سے ناک صاف کی۔ یہ منظر آپ مجھے دکھلانے کے لیے کر رہے تھے تاکہ عائشہ کے دل سے یہ بات ختم ہو، یہی اجنبی بچہ ہے، ہمارا اس پہ کیا رشتہ ہے، ہمارے سے کیا تعلق۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل یہی اثر خلفاء راشدین میں تھا، یہ اثر ایسا اللہ کے راستے میں تھے، وہاں جنگ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا، جنگ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا، وہ حضرت حسن بہادر ہوئے، کاغذی سنائی، وہ ہاتھ دائیں ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس کو انہوں نے پایا ہوا تھا، اس کو حضرت میں کیا ہوا کہ گیا کیوں دیتے ہیں مجلس میں کھانے کا وقت آیا، حضرت میں لاؤ کھانا لگاؤ، کھانا لاؤ۔ یہ سمجھ گیا کہ یار میرا یہاں پیسہ مناسب نہیں ہے کیونکہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے لوگ نفرت کریں گے، گن کریں گے میرے منہ سے کیونکہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اس لیے یہ صحابی آہستہ 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 پیچھے ہٹے اور وہاں سے خاموشی سے اٹھتے جانے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہاں جا رہے کہ اس مومن میں، اس مسلمان میں اس بات کا احساس ہے کہ میرے ساتھ لوگ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے، لہٰذا مجھے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ انہوں نے یہاں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھا رہا دسترخوان پر، جب پیالہ کھانے کا لا کر رکھا گیا، کیونکہ اس زمانے میں آج کل کے یہودیوں کی طرح مسلمان الگ الگ تو کھانے کھاتے نہیں تھے، یہ تو یہودیت ہے مسلمانوں میں عام ہو گیا الگ پلیٹ میں کھانا کھانا۔ آپس میں نفرتیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ساتھ پلیٹ میں کھانا کھانے سے آدمی کو کراہیت ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کے درمیان نفرت کی علامت ہے کہ آپ الگ پلیٹ میں کھانا کھائیں، اور یہ بے برکتی کا بھی سبب ہے۔ صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کی بے برکتی کا اور کھانے کے کم ہونے کا کی شکایت کی اور یہ کہا کہ کھانا ہمیں کافی نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا لعلکم تصطلحون، کہ تمہاری بے برکتی اور کھانا کافی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، الگ الگ۔ وہاں ایک پیالے سے کھانا کھاتے تھے، پیالہ کر رکھا گیا اور عمر نے فرمایا سارے ساتھیوں کو بٹھا کر دسترخوان پر کہ جب تک یہ شخص اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دے گا ان میں سے کوئی کھانا نہیں ہے۔
کیا ہوا یہ کھانے میں گھمانا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے جو لوگ نفرت کریں میں ان کی تربیت کے لیے یہ حکم دے رہا ہوں. اس کو قسم دے جب تک تم اس کھانے میں ہاتھ نہیں ملا دے اپنا کٹا ہوا ہاتھ ہم میں سے کو کھانا نہیں کھائے اس کا ہاتھ تمہیں کا حکم تھا. اس لیے کوئی راستہ نہیں تھا. اس کے علاوہ اس نے اپنا ہاتھ سر میں گھمایا میں لے جاؤ آپ سب چیزیں کھاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس ایک مسلمان کے ہاتھ کی وجہ سے نفرت کرنے کا میں نے عرض کیا کہ سمجھا اس پر کہ تم اس کے اس کٹے ہوئے ہاتھ سے نفرت کر رہے ہو حالانکہ جو ہاتھ جس کا کٹ گیا ہے وہاں میدان میں وہ ہاتھ جس کا کٹا ہوا جنت میں داخل ہو چکا ہے حصہ تو باقی یہ پورا وزن جنتی ہے تم اس سے نفرت کر رہے جو ذہنیت ہے نا کہ آپ کون ہیں آپ کیا ہیں میں کیا ہوں بس میں کہتا ہوں یہاں تک کہ آدمی اس مزاج پر چلتے چلتا حق تک کا منکر ہو جاتا ہے وہ حق کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ بات میرے مخالف طرف سے آ رہی ہے بات ٹھیک نہیں چاہے وہ بات حق ہو مدلل ہو ثابت ہو اس کے انکار کر سکتا اس لیے کہ اس کی ذہنیت نے اپنے مسلمان بھائی کو غیر بنایا ہوا میں ایک مثال امت بنانے کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ ایک فرق ہے رنگ کا اور یہ بات تو بالکل قسم حلفیہ کہی جا سکتی ہے یہ بات اگرچہ لوگ اس کو غلو کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ انہیں اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ صراحتاً حدیث کا انکار کر رہے ہیں. یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس راستے میں مختلف ذہن کے اور مختلف مزاج اور مختلف زبان اور مختلف قبائل کے ساتھ اس راستے میں نکلے بغیر اخلاق درست نہیں ہو سکتے. آپ سے سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے سے اخلاق درست ہو جائیں گے. آگے سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے سے اخلاق درست ہو جائیں گے. اخلاق درست جب ہوتے ہیں جب مخالف مزاج والے کے ساتھ رہ کر اس کے مزاج کو برداشت کیا جائے. اگر یہ میرے ساتھ حدیث نہ ہوتی تو میں اتنے اصرار سے نہیں. مگر کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا جو مزاج بنا ہوا ہے وہ مزاج انکار کا بنا ہوا ہے. بات کو قبول نہیں کرتا وہ انکار کرتا. انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ حدیث میں کہاں ہے. جب ان کے سامنے حدیث آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں وہ سارے غلط ہے. کیسے بنے اس لیے کہ عقل کے بعد ہی تحریر عقل کے بعد ہی تحریر کا ذکر ہے. میں کچھ کہتا ہوں قرآن میں جو تحریر کا لفظ ہے دونوں جگہ وہ عقل کے بعد ہی ہے. عقل کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں میں حسد اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہر بات کو سمجھنے کے باوجود اس میں تحریر کرتے ہیں. آپ سے یقین کر سکتا ہوں کہ جاہل کبھی تحریر نہیں کرے گا. جاہل تحریر نہیں کرے گا کیونکہ تحریر کے لیے عقل اور سمجھ کا ہونا ضروری ہے. تحریر کے لیے ہونا ضروری ہے. يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون مزید عقلوه بھی کہہ رہے ہیں وهم يعلمون بھی کہہ رہے ہیں. اللہ
کیونکہ حق سے عناد ہے، تو یہ حق سے کا معاند ہوگا، وہ اپنے عناد کی وجہ سے بات کو سمجھ کر اس بات کو پلٹے گا اور بدلے گا۔ قرآن نے عجیب امتحان بیان کیا ہے کہ وہ بات کو سنتے ہیں اور سن کر کہتے ہیں دیکھے نہیں کیا کہا، دیکھا کیا کہا، دیکھا نہیں کیا کہا۔ قرآن یہ عجیب اسلوب قرآن کا، قرآن کا عجیب اسلوب کہ یہ بات سنیں گے اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلیں گے تو میں دیکھا نہیں کیا کہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے۔ قرآن کی آیت پر غور کریں، قرآن نے ان منافقین کا حال کو بیان کیا ہے کہ جنہیں حق قبول نہیں کرنا ہے۔ حتی اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم، کہ ان کو ان کی خواہشات اور ان کو ان کی اپنی سوچ یہ ان کو ان سے حق کا انکار ہوگا۔ اس لیے آغاز کرتے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے سب سے، اس راستے کے خروج کا ایک بنیادی مقصد امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ عرصہ مختلف مزاج والوں کے ساتھ رہے بغیر اخلاق درست ہو جائیں۔ یہ صرف اخلاق کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے اخلاق کے بننے کا جو مجاہدہ ہے وہ مجاہدہ وجود میں نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اخلاق کیا ہے، معلوم ہو جائے گا۔ لیکن حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یا اقسم اغض مع غیر قوم، اے اقسم تم اللہ کے راستے میں ایسے لوگوں کے ساتھ نکلو نہ تمہاری زبان کے ہیں، نہ تمہاری قوم کے ہیں، نہ تمہارے قبیلے کے ہیں۔ اغض مع غیر قوم، اور آگے صاف فرمایا حدیث میں یہ حسن خلقت کہ تمہارے اخلاق کی درستگی اور اس کا حسن جو ہے وہ تمہارے اجنبیوں کے ساتھ نکلنے میں۔ ورنہ میرے دوستوں یہ مزاج سے جانور کا ہے، کبوتر با کبوتر باز بابا۔ آپ دیکھیں گے جانوروں میں ہر جانور اپنے مزاج والوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اپنے مزاج والوں کے ساتھ رہنا یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں۔ اس لیے آپ غور کریے، کسی مومن کے ہاتھ میں کوئی لقمہ نرم روٹی کا آتا تھا تو وہ سب سے پہلے اپنے کافر جو ریڑیوں میں کھڑا ہوا ہے اس کی طرف بڑھاتے تھے۔ وہ کہتا کہ میرے اسلام کو سمجھنے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ ان کی تلوار کا خوف یا ان کی بیڑیوں کا یا قید کا یہ اذیت نہیں بنا ہے، میرے اسلام کا جو سبب بنا ہے وہ یہ اپنے قیدی کا اکرام اپنے مہمان سے بڑھ کر کرتے۔ ابھی کہہ رہا ہے کہ محمد قیدی نہیں سمجھتے تھے، یہ آگے اپنا مہمان سمجھتے تھے، اپنا مہمان سمجھتے۔ اس لیے تلوار جو ہے وہ اجبار کے لیے نہیں ہے، تلوار اجبار کے لیے نہیں، کیونکہ اسلام میں زبردستی نہیں، اسلام میں زبردستی مومن کے لیے ہے، قادر کے لیے نہیں۔ اسلام میں زبردستی مومن کے لیے تو ہے، قادر کے لیے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام لانے پر مجبور کیا ہے، وہ ان کے اخلاق نے، ان کے معاملات نے، ان کے معاشرے نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہنے پر کہ ہمارا مذہب جھوٹا ہے، سچا ہے۔
ہم بس کر رہے ہیں آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اجنبیوں کے ساتھ چلو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تم باعزت ہو جاؤ گے اپنی قوم میں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیق سمجھ کر وہ اپنے ساتھ کو سوال بھی نہیں کر رہے جتنے نہیں جانتے، اللہ نے معاویہ رضی اللہ کب دے دیا کہ تم باعزت ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان کے نفرے برداشت کر لیے تو تم باعزت ہو جاؤ گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مزاج ہے، چنانچہ ایک اجنبیت اور اختلاف وہ اس سے بھی ہوتا ہے، یہ آدمی ہمارے علاقے کا نہیں، یہ آدمی ہمارے علاقے کا نہیں، چاہے یہاں رہتا ہو چاہے وہ انڈیا ہو، ہمارے علاقے کا نہیں۔ ہم ایک جگہ چولہا بنا رہے تھے ایک ملک میں، ایک صاحب نے آ کر کہا کہ فلاں صاحب کے بھی نام آیا ہے، فلاں میں ان کو مت دینا، کیا ان کے بارے میں کہنے لگے یہ ہمارے ملک کے نہیں ہے، تو کسی اور ملک کے یہاں رہتے ہیں، یہ ہمارے ملک کا آدمی نہیں، یہ ہمارے ملک کا آدمی نہیں ہے، تو آپ اس کو ہماری شکل میں کیوں لے رہے ہیں؟ علاقائیت کا زہر۔ علاقائی مزاج جو ہوتا ہے میرا عزیز دوستوں، یہ کفر کا مزاج ہوتا ہے، علاقائی مزاج کفر کا ہوتا ہے، علاقائی مزاج کفر کا ہوتا ہے، علاقائی مزاج کفر کا ہوتا ہے، اور کافی ہی وہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارا آپ کا اختلاف ختم ہو جائے گا، ہمارا علاقے تقسیم کر دیں، کیا ہمارا آپ کے اختلاف آپ علاقے تقسیم کر دیں۔ عامر بن طفیل مشرک نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی بات نہیں کر دی ہے، بھی چوتھا بنا دی میرے، یہ تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کو نہیں بناؤں، اور اگر آپ اس پر تیار نہیں ہیں تو پھر آپ علاقے تقسیم کر لیجیے، آپ علاقے تقسیم کر لیجیے، آپ لے لیجیے گاؤں کا علاقہ، میرے میں شہر کا علاقہ، آپ میرے شہر میں نہ آئے نہ بھی گاؤں میں نہ آئے، اپنا بتانا ہم نے آپ سے کیا عرض کروں، یہ بھی سوچتا ہے مسلمان یہ بھی سوچتا ہے کہ آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ یہ تفریق کی سوچ ہے، کافی کی ہو سکتی ہے، علاقہ تقسیم کر لو، مسجد تقسیم کر لو، حلقے تقسیم کر لو، یہ مشورہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عامر بن طفیل کافر نے دیا کہ ہمارا آپ کا جھگڑا اس طرح ختم ہو جائے گا کہ آپ علاقہ گاؤں کا لے لیں، شہر کا لے لیں، کی تو سوچ یہ تھی کہ جو مسجد کی نماز کی صف میں اس طرح تقریر نہیں ہوتی تھی، اس طرح دعوت الدین کے کسی بھی شعبے میں یہ تقریر نہیں ہو سکتی، اس طرح نماز کی ایک صف میں ہر قسم کا آدمی سرور کی فضیلت علماء کے لیے نہیں ہے، یا وجہ کے لیے نہیں، اللہ نے علم کے اعتبار سے درجہ دیا ہو یا کسی انداز و مال کے اعتبار سے عزت دی ہو، تو یہ صف اول دین عائشہ کے لیے نہیں ہے، معذور لوگوں کے لیے۔ صف اول کی جو فضیلت ہے وہ ایک وزیر، ایک فقیر اور ایک عالم اور ایک جاہل سب کے لیے صف اول کی فضیلت برابر، تاکہ ایک صف کے اندر ہر قسم کا آدمی کھڑا ہو، جس سے ان کے درمیان کا نماز بھی اگر کا خیال یہ ہے کہ یہ سب ان کی ہے، یہ سب ان کی ہے، تو یہ امت کی تفریح کے لیے کافی ہے۔
کیونکہ جو امت دعوت اور عبادت پر مجتمع نہ ہو وہ باقی دنیا کے شعبوں میں اللہ کے قسم مجتمع نہیں کر سکتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو اپنے یہاں مشورے میں وہ مقام دیا ہوا تھا جسے دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ یہ عالمی کام ان کا ہے، اس لیے کہ جو آدمی نہ ان کی زبان کا ہے نہ ان کے ملک کا ہے وہ انتہا مشیر خاص ان کا، وہ ان کا مشیر خاص ہے، حالانکہ نہ ان کے ملک کا ہے نہ ان کی زبان کا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ نے ان کو اہل بیت کا اعزاز دیا ہے، اہل بیت کا سنیے تو صحیح، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہا یہ ہماری جماعت میں سے ہے، یہ ہمارے قوم میں سے ہے، یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت کا لقب دیا ہے، یہ بڑا خدا اعزاز ہے۔ سلمان بن عارف حالانکہ ان کی زبان آپ کی ہے نہ ان کا ملک آپ کا ہے، لیکن سلمان فارسی وہ صحابی تھے کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شہید نہیں ہوتا تھا، اتنے معتمد مشیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے فارس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر ملکی آدمی کو اور اتنا اعتماد کیا ہوا تھا کہ ان کی تنہا کی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے کھودنے کا حکم فرمایا کہ سلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایران میں اور ہمارے ملک میں دشمن سے مقابلے کا جو طریقہ ہے وہ خندق کو کھودتے ہیں، ہمارے سلمان ٹھیک ہے خندق کھودتے۔ اتنا بڑا خندق کی کھدائی کا کام وہ ایک سلمان فارسی اجنبی آدمی کے رکھے ہوا۔ ہم آپ کو سلاش کر دیں، آپ نے اجنبی آدمی کو اپنے مشرق کو مقام دیا ہوا میں سے، اور مزید یہ کہ وہ آپ کے ایسے مشیر معتمد تھے کہ اگر آپ نے خندق کو حکم فرمایا تو صرف زبان فارسی کی کرایہ تین کرائی ہے۔ آپ نے اس طرح اجنبی اور پیچھے کے سب لالوں کے مناقب ان کے فضائل بیان کر کے آگے والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم پیچھے والوں کو عقیل میں سمجھنا۔ آپ حضرت فائدہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شجاعت بڑی ہمت سے کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لے لیا۔ جب کارگزاری ہونے لگی آپ کی مشورے میں تو صحابہ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور یہ کہا کہ آج تو جو کام آپ کے داماد علی نے کیا ہے وہ کسی نے کیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ نہیں علی نے کیا کیا ہے، علی نے کیا کیا جو ابو دجانہ نے کیا ہے۔ کہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ابو دجانہ۔ ایک چھوٹے صحابی کے مقابلے میں، ایک غیر معروف صحابی کے مقابلے میں فرمارے آپ کا وسلم کہ علی نے کیا کیا جو ابو دجانہ نے کیا ہے، یہ نہیں کہ ہاں میرا آدمی اس کی تعریف کرو مجھے خوشی ہو اور یہ اس کا کیا ذکر ہے، اس طرح نیا آدمی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کی تعریف کی اور علی کے مقابلے میں یہ کہا کہ علی کیا جو ابو دجانہ نے کیا۔ آپ کے جملے کے کہنے پر آسمان کی بھئی آئی کر کر اور آپ کے کان میں آ کر کہا کہ ہاں محمد آپ کے اخلاق صحیح کسی بات کے لیے جبرائیل کہ ہاں محمد آپ کے واقعی اخلاق صحیح ہے، آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں کہ آپ اپنے ایک بہادر اور جس کی شجاعت معروف ہے آپ ان کے ذکر ان کو چھوڑ کر آپ کہہ رہے کہ آدمی کیا ہے وہ جانا عام صحابی۔ اپنوں کو پیچھے کر کے اجنبیوں کو آگے بڑھانا تاکہ یہ اجتماعیت اور امت بنے، امت بنانے کے لیے یہ نہیں کہ آپ ان کی تعریف سے آپ خوش ہوتے ہیں، ان کی تعریف سے آپ خوش ہوتے ہیں، تمہارے کہنے نہیں چاہیے جو نہیں کیا۔
میں آج کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے امت کو زبان میں بھی تقسیم ہونے کی، اس پر بھی بڑی سخت آپ نے سخت پکڑ کی ہے بات۔ اس میں سلمان بلال رضی اللہ عنہ اجمعین یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک حلقے میں، تو حضرت کے جن کا نام تھا قیس بن مطاطیہ، یہ عربی زبان حضرت کے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سلمان بلال بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اجنبی باہر کے آئے ہوئے، نہ ہماری زبان کے ہیں، نہ ہمارے رنگ کے ہیں، نہ ہمارے ملک کے ہیں، نہ ہمارے مزاج کے ہیں۔ تو قیس بن مطاطیہ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد اور نصرت اس دعوت کے کام پر ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی عرب ہیں، آپ بھی عرب ہیں، ہماری زبان آپ کی زبان کے مطابق ہے، آپ کی بات کو جتنا ہم سمجھیں گے تم نہیں سمجھ سکتے، اور آپ کو جو کام ہم کر سکتے ہیں آپ کی زبان والے ہوگا تم نہیں کر سکتے۔ یہ اس نے ان لوگوں کے سامنے کہا، جس سے ان دنوں کی ذرا دل آزادی ہوئی۔ یہ کیا کرو، ہماری زبانی نہیں، ہماری زبانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے تقاضوں کو اور ان کی اس کام میں جو مدد ہم کر سکتے ہیں، حفاظت کو کر سکتے، تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والے ہیں، تو ان کی زبان والے نہیں۔ اس بات کی کے نقصان کو اور اس بات کی مذمت کو اس کو سمجھا صرف معلوم پر عقیدہ ہلکے لوگ بیٹھے ہوئے صحابہ، حضرت معاذ کھڑے ہو گئے اتنی بات پر، اور حضرت معاذ نے کیسے نے مطاطیہ کر گریبان پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تم نے یہ زبان کی جو بات کی ہے نا، کیا میرے زبان ہے، میں تجھے لے کے جاؤں گا اللہ کے پاس، کھینچ کے لے کے گریبان پکڑ کے آپ صلی اللہ کے پاس اور جا کے گیا، رسول اللہ اس نے جو لوگ ہماری زبان والے نہیں ہیں اور باہر سے آئے ہوئے ہیں اجنبی لوگ ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ اس دعوت کے کام میں جو مدد ہم کر سکتے ہیں نہیں تم نہیں کر سکتے، اس نے ان کی دل آزاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس بات پر، آپ سیدھے ممبر پر گئے، آپ نے بیان فرمایا ممبر سے، اور بیان میں فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، اس میں فخر کرو کہ ہم عربی ہیں، مغیر عربی ہے۔ اتنی سی بات کہتے ہیں کہ ہمیں زبان ظاہر بات ہے کہ عربی حدیث کی زبان، نبی کی زبان، قرآن کی زبان، جنت کی زبان، اس زبان کے اعلیٰ ہونے میں، اس زبان کے قرآن حدیث کی زبان ہے، اس نے کیا کہتے ہیں، لیکن جہاں یہ بات امت کے درمیان تفریق کا سبب بنے گی اور جہاں یہ زبان ایک دوسرے پر فوقیت کا سبب بنے گی، وہاں اس بات کو اتنا سخت دیا گیا کہ آپ نے خطبہ دیا ممبر سے اور یہ فرمایا عربی زبان تمہاری ماں ہے تمہارا باپ ہے، تو تمہیں فخر کرو، یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، انہیں انگریزی آتی ہے، عربی آتی ہے، فارسی آتی ہے، ہندی آتی ہے، تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے جو کہ فخر کرنے کی چیز نہیں۔ آپ بیان کر رہے تھے ممبر سے اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی مطاطیہ کا گریبان پکڑے گا آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ نے فرمایا اے معاذ دعو النار، اس کو جہنم میں پکڑ۔ تو کون سی بات تھی جو کون سے یقین ہم زبان والے ہیں، ہم سمجھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں اور ہم کریں گے آپ کی مدد کی، آپ کی زبان والے یہ بیچارے کیا کریں گے؟ صلاحیتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ کسی کو اس کے ذوق کی وجہ سے پیچھے ڈالنے سے نہیں ہوتی، اس سے تو جو صلاحیت ہوتی ہے مزاج۔ آپ دیکھیے آپ کو بے شمار ایسے مواقع اور حادث ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو آگے بڑھایا،
زندگیوں کو آگے بڑھایا. موقع آیا ایک تلوار جو بہت عمدہ تلوار یمنی تھی, آپ نے اس تلوار کو پیش کیا صحابہ پر, تو پہلے دو آدمی کھڑے ہوئے, تمہیں بھی کھڑے, زبیر بھی کھڑے ہوئے, دونوں کو نہیں. فرمایا یہ تلوار ابو دجانہ کو دیں گے. ابو دجانہ ان کے مقابلے میں چھوٹے بھی ہیں, نئے بھی ہیں, لیکن وہی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑوں کے ہوتے ہوئے ان کے سبقت کرنے کے باوجود تلوار ان کو نہیں دیا, دونوں نے سبقت کی. ابو دجانہ آخر کا کھڑے ہوئے تیسرے اعلان پر تلوار ان کو دی, لیکن وہاں یہ مزاج نہیں تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے ان کے حوالے کر دیا ہے کام, تو ہم تو کریں گے نہیں, کیونکہ ہم اس کے مستحق تھے, آپ نے ہمیں دیا نہیں, لہٰذا ہم کام نہیں کریں گے. وہاں یہ بات نہیں, وہاں بات یہ تھی کہ اگر کسی تقاضے پر کسی کو مستحق کیا گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے, ہمیں نہیں معلوم اس آدمی کی کس خوبی کی وجہ سے انتخاب ہے, نہیں معلوم اس کے اندر کیا خوبی ہے. زبیر رضی اللہ عنہ ابو دجانہ کے پیچھے میدان میں گئے اور جا کر کام دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح آخر پرانے دور کے ہوئے ایک نئے آدمی کو آگے بڑھایا گیا ہے, کیا ہوگا. ساتھ واپسی دیتا ہوں کہ یہ بات ہمیشہ سے ازل سے ہے کہ ابلیس کے محرومی کا جو سبب ہے اور اپنے مقام سے گرنے کا جو سبب ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ نئے ہیں, ہم پرانے ہیں, یہ ادنا ہے, ہم اعلیٰ ہیں. ہم سے کہا جائے کہ آپ ان کو سجدہ کریں, یہ ہم کر سکتے. یعنی ابلیس بننے کا نسخہ ہی یہی ہے, اور ابلیس کے بننے کا نسخہ کا سبب ہی یہی ہے نا. میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ کہ معاذ اسے اس کے بعد یہ مرتد ہو گئے. اتنا بڑا جرم ہے یہ کہہ دینا, یہ کیا کریں گے تمہارے من کے کیا کریں. تو میں نے پہلی بات میں کرتا ہوں, امت اسے کہتے ہیں جن کے درمیان میں کوئی کسی طرح کا فرق باقی نہ رہے, کوئی فرق باقی نہ رہے, نہ زبان کا, نہ رنگ کا, نہ حیثیت کا, وہ امت بنتی. اس لیے امت کا ترجمہ یہی, امت پڑھ کے اگر مسئلہ دے گا ہوتا ہے پڑھا کہ ان نماز جبل کا نمبر کھانے کا نماز امت ہے. اور نے کہا کہ آیت اس طرح نہیں ہے, آیت ہے ان ابراہیم کا نمبر کھانے کا. فرمایا کہ فروت یہ کیا معلوم کہ امت سے کہتے ہیں, امت اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑی بات سکھانے والا. اس طرح معاذ, اس طرح ابراہیم علیہ السلام وہ خیر کو سکھانے والے تھے, اس طرح اس امت کا ہر فرد امت ہے, اس امت کا ہر فرد امت ہے, اس امت کا ہر فرد امت ہے. ہم نے عرض کیا کہ یہ نسبتیں ہیں رنگ کی اور زبان کی, علاقے کی اور حیثیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسے فرمایا کسی شخص کو حقیر سمجھنا یہ بال مرتبہ اسلام سے محروم کا سبب بن جاتا ہے. اسلام سے ایسا نہیں ہے کہ کسی تحریک سے آپ مرتبہ ہو جائیں گے, محروم ہو جائیں گے, نہیں, بلکہ بال مرتبہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے نکلنے میں دیکھ لی. عرفات سے دیکھ اسی کا انتظار تھا. بارے صحابہ اس انتظار میں تھے کہ کیوں آپ داخل کر رہے ہیں, کیوں نہیں چل رہے ہیں. ہر ایک کو تقاضا کہ وقت ہو گیا ہے, غروب ہو چکا ہے, دیر ہو گئی ہے, آپ کیوں نہیں چل رہے ہیں عرفات سے مصطلفہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں تھے. کافی دیر بعد اسامہ آئے, فرمایا ہاں ان کے انتظار کر رہے تھے, اب چلو.
ہم نے اہل یمن نے کہا کہ کیوں اس آدمی کا انتظار میں ہمیں کیوں روکا گیا؟ ہم تو زیادہ حیثیت کے ہیں، اس کے انتظار میں ہمیں کیوں روکا گیا؟ جب ابتداء آئے ہم تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے، پوچھا گیا کہ ان کے مرتد ہونے کی وجہ کیا ہوئی، تو بتایا گیا کہ اسامہ کے انتظار کو حقیق سمجھنا ان کے اصلاح کا سبب ہے۔ آپ نے کیوں حقیق جانا ہے؟ ان کو حقیق سمجھنا یہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب ہے۔ میرا عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ محنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے، امت کو بنانے۔ یہ میں پہلی بات، اس کی اجتماعیت یہ نہیں ہے کہ مسلمان یہاں جمع ہو گئے، مسلمان وہاں جمع ہو گئے، یہ کوئی اجتماعیت نہیں ہے، کیونکہ اجسام کا جمع ہونا اجتماع نہیں ہے، وہ تو قلوب کا جمع ہونا اجتماع ہے، قلوب کا جمع ہونا اجتماع ہے، اجسام کا جمع ہونا اجتماع نہیں ہے، قلوب کا جمع ہونا اجتماع ہے، دلوں کا جمع ہونا اجتماع ہے، اجسام کا جمع ہونا کوئی اجتماع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قلوب اجتماع نہیں ہے تو باطل کو بھی مسلمانوں کے اجتماع سے اس طرح کوئی فکر و پرواہ نہیں ہے، جس طرح جن کے دل جمع تھے مسلمانوں کے انہیں باطل کے سوانح کی پرواہ نہیں ہوئی۔ قرآن اس کو بیان کیا تھا کہ آپ سمجھ کر رہے ہیں ان کے اجتماع سے، ان کے جمع ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ان کے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اجتماع سے کوئی نقصان نہیں ہے، ان کے اجتماع سے کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ان کے اجسام اجتماع دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اہل حق کو کے زمانے میں اس بات سے تسلی دی جاتی تھی کہ آپ اہل باطل کے جمع ہونے سے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کے اجسام جمع ہیں مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ جمع ہو رہے ہیں تو آپ ان کے اجتماع سے آپ متاثر نہ ہوں، کتنے پھٹے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اگر مسلمان کے آپس پھٹے ہوئے ہیں اور یہ دل کے اجسام جمع ہو جاتے ہیں تو پھر باطل کو بھی کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے، باطل کو بھی کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیر مدد کے لیے دوسرا بنیادی شرط جو ہے وہ جس سے مسلمان کی مدد کی گئی ہے روح کے ذریعے، وہ دوسری چیز اتباع سنت ہے، اتباع سنت ہے۔ جس روح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سازی کی مدد کی ہے، اللہ نے وہ روح قیامت تک کے لیے سنت میں مدد کیا ہے۔ جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا باطل اس سے اتنا مرغوب ہوگا، باطل اس سے اتنا مرغوب ہوگا جتنا متبع سنت ہوگا۔ اس زمانے میں اتباع سنت ایک نفل اور زائد، بلکہ ایسے بیوقوف قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اتباع سنت کو کمال ایمان سمجھتے ہیں اور کمال ایمان کو زائد چیز سمجھتے ہیں، مطلوب چیز نہیں سمجھتے۔ یہ بڑی جہالت ہے مسلمانوں میں، اور یہ کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ یہ تو کمال ایمان سے نکالے، اس سے تو کمال ایمان، یہ تو کمال ایمان سے نکالے۔ ساری وہ حدیثیں جس کے بغیر مسلمان یہود و نصارہ کے درمیان ممتاز نہیں ہو سکتا، معاشرے گرائم کی وہ ساری حدیثیں یہ کہہ کر چھوڑ دی گئی ہیں کہ اس سے تو کمال ایمان بلا دے، حالانکہ کمال ایمان مطلوب ہے، کمال ایمان مطلوب ہے، کمال ایمان مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ کمال ایمان آپ کی ضرورت سے ظاہر چیز ہے، کمال ایمان مطلوب ہے، کمال ایمان مطلوب ہے۔ وہ تو اس لیے کہا گیا تھا کمال ایمان کہ کوئی آدمی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہ کہلایا جائے، بس سیدھی سی بات، سیدھی سی بات کہ کافر نہ کہلایا جائے، جبکہ سنت پر عمل نہ ہونے سے کافر نہیں ہوتا،
لیکن اس کا انکار تو اللہ زمانے میں کیونکہ علم کا معیار بڑھ رہا ہے، چاہے معلومات بڑھ رہی ہوں لیکن علم کا معیار گھٹ رہا ہے، اور اتنے کے ساتھ گھٹ رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کے انکار پر آ گیا۔ نصیحت یہ تھی قاضی ابن صاحب قاضی ابن یوسف جو بغداد کی عدالت کے جج تھے، میں نے وزیر کو اپنے ہاتھ کھانے کے لیے مجبور کیا۔ مجھے وزیر کھانے پر آیا تو وزیر بے تکلف تھا، اس نے پوچھا قاضی صاحب سے کہ میں نے کیا بنوایا ہے، فرمایا کہ حدیث بیان کی اور یہ کہا کہ میں آپ کے لیے لوکی تیار کر رہی ہوں، اور حدیث بیان کی کہ آپ سے اکثر لوکی بن گیا۔ اس نے اتنا کہہ دیا جواب میں کہ مجھے لوکی پسند ہے۔ مجھے لوگ پسند ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عبادت پسند ہے تو لوگ ہی پسند ہے، نماز پسند ہے، لوگ ہی پسند ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ ان دو چیزوں کے درمیان اگر آپ نے پسند کرنے میں دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں آپ نے فرق کر دیا، سنت عادت میں اور سنت عبادت میں اگر آپ نے فرق کر دیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی گمراہی کے لیے کافی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر فرق آپ نے فرق کر دیا کیا مجھے جو محبت نماز سے ہے وہ محبت مجھے لوگی سے نہیں ہے، تو گمراہی کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ کے لیے لازم ہے کہ جتنی محبت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت سے ہو اتنی ہی محبت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت سے ہو۔ یہ تو صحیح وزیر نے کہا کہ مجھے لوگ پسند نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے فوراً تلوار نکال لی اسے قتل کرنے کے لیے، ہمارے آدمی مرتد ہو گیا اسے قتل کرنے چلو شفا میں فائدے یہ قتل کیا ہے، اور اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہاں سنت کا واقعی درجہ تھا کسی زمانے میں کہ جس کو لوکی پسند نہ ہو وہ اس کا لوکی اس سے نفرت ظاہر کرے کہ وہ آدمی واجب القتل ہے کیونکہ وہ مرتد ہو گیا۔ یہ تو ایک لوگ کھانے کی سنت آپ کے بیٹھنے کا مقصد ہے، نہ آپ کو دنیا میں سے ہے نہ آپ کے عبادات میں سے ہے، بلکہ شہر کا استعمال جو تفقہات میں سے لازمی تفقہات کہتے ہیں کھانے کے بعد میں کچھ میٹھا کھا لے، کھجور کھا لے، کوئی مٹھائی کھا لے، کوئی پھل کھا لے، تفقہات میں سے کیا جاتا ہے، یہ تفقہات میں سے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کیا شہر دیا، اس میں دیر لگی، ازواج مطہرات انتظار میں تھی کہ آپ مانا کیوں نہیں آ رہے ہیں، دیر کیوں ہو رہی ہے، اثر بعد آپ سے بھر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کیا شہر دیا، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ دیر ہو رہی ہے آنے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کرائی کہ دیکھو کیوں دیر ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ آپ زینب کیا شہر دے۔ حضرت عائشہ حفصہ دونوں نے آپ سے محبت کی وجہ سے اور آپ ان کے گھر میں جلدی آ جائیں اس کی وجہ سے محبت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پینے سے روکنے کی ایک اسکیم بنائی۔ آپ کی محبت نے کیا ہے، آپ کی محبت نے کیا ہے، اور سوگند کے مقابلے میں کیا رہتا ہے، سوگند کا مقابلہ ہوتا ہے۔
آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آئندہ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک بات کہتے آپ آئندہ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی ترکیب ایسی لگاؤ، آپ شہد پینے کے لیے نہ بھیجے گئے ہیں، نہ آپ کا ایمان کوئی آپ کی جو ہے عبادت ہے، نہ کوئی دعوت ہے، یہ آپ کے آنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر ازواج مطہرات کو سب کو تیار کیا اور کہا کہ جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں وہ یہ کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ جب ہر ایک یہ کہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں گے کہ میں نے تو کچھ چیز نہیں کھائی، تو دنیا کہنا کہ شاید آپ نے کہیں شہد پیا ہو، شاید آپ نے کہیں شہد پیا ہو، اس کے اندر بدبو ہو، اس کی بدبو آپ کے منہ سے آ رہی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ مستقل جبرائیل سے باتیں کرنا آپ کا اور آپ کے منہ سے بو آئے، آپ نے قسم کھا لی کہ ٹھیک ہے میں آئندہ شہد کر دوں۔ ادھر تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی کہ آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو یہ تنبیہ ہوئی۔ اور ادھر یہ ہوا کہ اگر یہ ان کی ازواج مطہرات، ان کی اپنی بیویاں، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شہد پینے سے روکنا چاہیں، وہ بھی آپ کی محبت میں اور آپ کو جلدی اپنے گھروں میں لانے کے ارادے سے اگر یہ آپ کی سے روک رہی ہیں، تو پھر یہ حفصہ اور عائشہ یہ سمجھ لیں کہ اس بات سے توبہ کر لیں، ورنہ اللہ تعالی کی مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خلاف ایسی ہوگی کہ اللہ ان کی مددگار ہوں گے، جبرائیل کی مدد میں ہوں گے، سارے ایمان والے ان کی مدد کے لیے ہوں گے، اور اس سب کے بعد سارے آسمان کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے مدد کریں۔ کتنی بڑی بڑی مدد، یعنی اللہ کے بعد کس کی ضرورت ہے؟ جبرائیل کے بعد پھر کس کی ضرورت ہے؟ سارے ایمان والے آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد ساری آسمان کے فرشتے سارے ایمان والے وہ سب آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ۔ اگر یہ دونوں آپ کو شہد پینے سے روکیں، میں حیران ہوں گے اس واقعے سے۔ میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی سنت کے خلاف کرنے میں ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہے اللہ تعالیٰ، تو پھر آپ اس مقصد کے آپ کو بھیجا گیا ہے، اگر کوئی اس میں مخالفت کرے گا آپ کو یا اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آپ کے ساتھ اس کے خلاف ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے کیا کہوں، کسی چیز کا خلاف سنت ہونا جب تک مسلمان اس کو معصیت نہیں سمجھے گا، کوئی بات اگر شروع ہو جائے تو اسے معصیت سمجھا کرو۔ جس طرح ایک آدمی کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، اس طرح اتنا ہی درجہ ایک آدمی کو خلاف سنت عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اللہ میں منکر ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ فرائض ہیں ادھر اور ادھر محرمات ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ معروفات میں تو عبادت اور منکرات میں کبائر، نہیں، ایسا نہیں۔ کسی شخص کو جتنی کوشش آپ کسی حرام کام کرنے سے نہیں کریں، اتنی ہی کوشش آپ کو ایک مسلمان کے خلاف سنت عمل سے روکنے کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو 100 شہیدوں کا اجر ہے وہ فضیلت کے احیاء پر نہیں ہے، بلکہ 100 شہیدوں کا جو اجر ہے وہ ایک سنت کی احیاء پر، سنت کے ایک سنت کی احیاء پر، ایک سنت کی احیاء پر 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا فکر ایک آدمی کو کسی کے کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہو، کسی سے روکنے کے لیے، اتنا ہی فکر ایک
ضرورت کے سنت کے خلاف ہونے پر اتنا ہی زیادہ فکر ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ ایک آدمی کو کبیرہ سے روک رہے ہیں تو آپ اس کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی مسلمان کو خلاف اسلام سے روک رہے ہیں تو آپ اس کے معاشرے کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ اس کے معاشرے کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک میواتی نے پانی لیا سامنے پڑتے سے وہاں پر رکھے رہتے تھے. یہاں سے اٹھ گیا میواتی پانی پینے کے لیے، اور اس نے بائیں ہاتھ سے پانی لیا ہی تھا گلاس میں، منہ کی طرف بڑھا رہا تھا. دوسرا میواتی بیٹھا ہوا اس میں حلقے میں تعلیم کے، وہ اٹھ کے بھاگا یہاں ایسا بھاگا ہوتی ہے وہ کنویں میں گر رہا ہوگا، یہ کیا کون سا خطرناک کام ہوا. اٹھ کے بھاگا تیز، اور اس کے منہ کو گلاس لگنے سے پہلے ہاتھ پکڑ لیا جائے. سب دیکھ کے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اب ہماری جماعتوں میں خلاف سنت کی سے ناگواری پیدا ہو گئی. ہمارا اس دن ہمارے کی بشاشت تھی کہ وہ آپ کے ساتھ پوچھے تھا کون سی دوا کھائیے کون سی دوا کھائیے. میں دوا کون سی کھاتا میں کل ایک میواتی کا ہاتھ پکڑ لیا پانی ہاں تو تقریریں ہیں تقریریں یہاں سے سن لو وہاں پر بیان کر دو وہاں سے منکر آلات سے دین کی اشاعت کو جو بے وقوف بے عقل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہدایت کی جائے گی ان کی عقلیں خفت ہو چکی ہیں، ان کی عقلیں خفت ہو چکی ہیں. ان پر رواج ایسا مسلط ہوا ہے جس نے ان کو سنت سے محروم کر دیا. صاف منکر آلات سے اللہ نے منکر آلات سے کئی آدمی نے منکر پیدا ہوتی ہے. منکر آلات سے تو منکرات کی رحمت پیدا ہوتی ہے. جب حق باطل راستے سے آئے گا تو آدمی باطل پر آئے گا، حق پر نہیں آئے گا. آدمی حق پر جب آئے گا جب حق کے راستے سے آئے گا حق کو راستے سے. تو میں نے عرض کیا کہ جس رعب سے اللہ نے مدد کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رعب اللہ نے قیامت تک کے لیے سنت میں رکھ دیا. جو ہم کی طرف کر سنت ہوگا اس سے باطل نکل ضرور ہوگا. اس سے باطل اتنا مضبوط ہوگا جتنا مطلب سنت. اس لیے میرے دوست خلاف سنت ہر چیز سے طبیعت میں ایسی ناگواری ہونی چاہیے جیسا کسی معصیت سے آدمی کو ناگواری کسی معصیت سے. اس لیے کہ میں فرض کرتا ہوں کہ جو رعب تھا صحابہ کے پاس باطل کے لیے وہ سارا رعب سنت کے اتباع کرو سنت کے اتباع کرو. اس لیے رضی اللہ عنہ کہ اگر ہم نے ان کو مرعوب کرنے کے لیے نیا کپڑا پہنا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. حالانکہ نیا کپڑا پہننا سنت ہے، نیا کپڑا پہننا سنت ہے، مگر آپ پیون کے کرتے کو اس لیے اتار رہے ہیں کہ وہ پیون کے کرتے سے معروف نہیں ہوں گے، وہ نئے کرتے سے معروف ہوں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے معروف کرنے کے لیے نیا کرتا پہن رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذلیل کریں گے ان کا قول. اور وہ کوئی انہیں پینٹ نہیں پہنائی جا رہی تھی جب کوئی انگریزی لباس نہیں پہنایا جا رہا تھا یا ملک شام کے زمانے کا لباس نہیں پہنایا جا رہا تھا. ان کو صرف کرتا تبدیل چھوڑے نہیں نکالا. میں صاف کہہ دیا کہ اگر ہم نائب کے حیثیت کو معروف کریں گے تو اللہ نزید کریں گے. سنت کے اتباع اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اور عمر جازمیت وہ سنت و بہتر کر دی. تیسری بات یہ انداز کی یہ تیسرا جو سبب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر رسول کو بدل کے آنے کا
وہ تیسرا بنیادی سبب وہ دعوت اللہ ہے. وہ تیسرا سبب وہ دعوت اللہ ہے. اگر آپ کسی بھی ذریعے کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اس میں وہ رعب اور اس کے اندر وہ اثر ہرگز نہیں ہے جو رعب اور اثر خود جا کر دعوت دینے ہیں. خود جا کر اصل مسئلہ اس اثر کا ظاہر ہونا ہے. اس اثر کا ظاہر ہونا ہے اور وہ خود جا کر دعوت دیے بغیر یہ خریداتا نہیں. یہ بالکل شدہ بات. آپ انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ آپ کا دل رواج سے متاثر ہے. اس لیے آپ اس پر مصر ہیں اور آپ اس کے انکار سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کے انکار سے آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا دل رواج سے متاثر ہے. یہ خود جا کر دعوت دیے بغیر اقامہ حجت نہیں ہے. اقامہ حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں. خود جا کر دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا. آپ کے لیے خط بھیجا ہے. ہم کہتے ہیں خط بطور ثبوت کے جماعت کا جانا اقامہ حجت کے لیے. جماعت کا جانا اقامہ حجت کے لیے ہے. خط اس لیے ہے کہ ان کو ہم بھیج رہے ہیں کیونکہ بادشاہ سوال ہوتا ہے کہاں سے آئے ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو انہیں بھیجا ہے. میں کہتا ہوں یہ خط صرف اتنا ہے کہ ہاں ہم نے بھیجا ہے. جیسا ابو رضی اللہ عنہ نے جسے لے کر کہا تھا کہ جسے لے جاؤ تاکہ کوئی تمہاری بات کا انکار نہ کرے. ہم جیسے کہتے ہیں میں اللہ ہندو کے جوتے لے کر آیا ہوں بتانے کے لیے مجھے آواز نے کہہ کر شہادتین کی گواہی پر جنت کی بشارت سنانے کے لیے آپ نے 2 جوتے لے کر بھیجے. تو جوتے میں ملے اس کو بشارت سنا دینا یہ جوتے لے جاؤ میرے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بطور ثبوت کے لے کر آئے. اگر تمہارے کو یقین تھا اور جوتوں سے یقین ہو گیا. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جن کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں بھائی کوئی دعوت کو یہ تھوڑی آدمی کو جا کر ہی دعوت دے. اور بھی تو ذرائع ہیں. میں تو حیران ہوں کہ آپ ذرائع کی وجہ سے فریضے کو چھوڑ رہے ہیں. ذرائع کی وجہ سے فریضے یہ ایسا ہے جیسا پانی کے ہوتے ہوئے آدمی تیمم کر لے کہ بھائی تیمم ذریعہ موجود ہے پانی کیا کرے. کیا گیا پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کو ذریعہ بنانا طہارت کا آپ کی نماز ہوگی نہیں. مولوی ایسا کا منصوب ہے وہ صاحب کہتے ہیں کہ نقل و حرکت کا قلم کو نقل و حرکت کا بدل سمجھنا ایسا ہے جیسے پانی کے ہوتے ہوئے اس کو قدرت ہوتے ہوئے تیمم کرنا. یہ منصوب چھپا ہوا ہمارے اصل تذکیر ہے جو تحریر سے ممکن نہیں. تذکیر تحریر سے نہیں ہوتی. تحریر سے تذکیر نہیں ہوتی. تذکیر اصل نبی کو ذکر کا حکم ہے. نبی کو ذکر کا حکم ہے کہ تذکیر جو ہوگی وہ تذکیر تحریر سے نہیں ہوگی بلکہ تذکیر کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کو استعمال کرے. اس لیے نے جماعت دی اسرائیل کی طرف جماعت دے دی. اسرائیل نے جماعت دے دی جاؤ جا کے دعوت اور خط دیا بطور ثبوت کے. وہاں کہا بادشاہ کے لوگوں نے کہ آپ خط میں بھی پہنچا دیں گے جائیں گے. بادشاہ ابن عامر سے کہا گیا تھا کہ آپ بتائیے جو آپ کہتے ہیں بادشاہ کو پہنچا دیں گے ہم کو دعوت دیں گے. میں کرنا چاہتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں ذرائع ابلاغ سے اللہ کی قسم تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. ذرائع ابلاغ سے ذرائع ابلاغ سے تعلیم ہوگا نہیں. ذرائع ابلاغ سے تعلیم کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. ذرائع ابلاغ سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. یہ دعوت اور تعلیم یہ 2 ایسے بدنی فریضے ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ متعین ہے کہ آپ اپنے بدن کو استعمال کریں تعلیم کے لیے بھی تبلیغ کے لیے.
اس لیے ہم کرتے ہیں کہ قرآن نے جگہ جگہ اس نفر کو اور خروج کو اتنی اہمیت سے بیان کیا ہے کہ جہاں قتال کا ذکر بھی نہیں ہے، شبہ بھی نہیں ہے، وہاں بھی نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی دھمکیاں موجود ہے، حادثے نہیں ہوئی۔ یہ خیال کر لینا کہ وہ تو خروج زمانے میں قتال کے لیے ہوا کرتا تھا اور اب وہ عاجز نہیں ہے تو اب نکلنے کا حکم نہیں ہے، خیال آپ کا بالکل یہ خیال آپ کا بالکل خروج کی جو حکم ہے اور نفل کا جو حکم ہے وہ اقامت دین کے لیے ہے، وہ اقامت دین کے لیے، خروج کا جو حکم ہے وہ اقامت دین کے لیے ہے، اور قتال معارض ہے جو اقامت دین کے مسلسل جو اس میں پیدا ہوتا ہے، قتال معارض ہے جو اقامت دین کے جو میں کبھی پیدا ہوتا ہے، دین کو قائم کرنے کی محنت ہو رہی تھی، اس پہ جو ہے دشمن مقابل آ گیا ہے اس کو روکنے کے لیے کہ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے بتا رہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے نفر میں تاخیر کرنا یا اللہ کے راستے کے خروج میں کو ٹال دینا۔ میں نے تو غور کیا مجھے کہیں کسی منافق کا یا کسی نعوذ باللہ کسی مومن کا خروج سے کہیں انکار نہیں، اگر انکار کیا ہے لفظ سے تو یہ انکار کافر نے جو کیا کافی نے کہا کیا مانتے ہیں آپ کا دین حق ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے، لیکن آپ اپنے دین کی بات کو لے کر کھڑا مت کریں، آپ ایک جگہ ایسا بیٹھ جائیں جس کو آپ کا دین سیکھنا ہوگا آپ کے پاس کافی نے آپ سے کہا اس کے علاوہ مجھے نہیں ملا، کسی منافق نے خروج سے آزاد تو کیا ہے، منافق نے انکار نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان کی ایسی امتیازی شان ہے اور یہ مسلمان کا ایسا اجتماعی فریضہ ہے کہ اگر ہم اس سے انکار کر دیا تو پھر ہم بظاہر مسلمانوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس طرح چلنا ہے کہ جس سے ہم نظر آئیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اگر سے ہم کفار کے ساتھ ہیں، اس کا ایک اگر میں سمجھتا ہوں نفر تم مسلمانوں کی ایسی اجتماعی اور امتیازی شان نہ ہوتی تو پھر منافقین خروج سے انکار کر سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منافقین خروج سے انکار کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی اجتماعیت سے باہر کرنا نہیں چاہتے، جس طرح وہ نماز میں آ جایا کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، اس طرح وہ خروج سے صراحت سے انکار نہیں کرتے تھے، البتہ آزاد پیش کرتے تھے آپ کو منافقین تو آزاد ملے اگر سے جھوٹے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نفر و خروج دوستو یہ نفر و خروج یہ بذات مقصود ہے، ورنہ اس زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے کام کرنے والوں میں تو آپ سے کھل کر کہتا ہوں، کام کرنے والے فتنہ پیدا ہوا ہے کہ پھرنا اصل نہیں ہے، اصل نہیں ہے، اصل تو دین ہے، یہ فتنہ ہے یہ زمانے کو فتنہ ہے جو آپ سے ایک منسوخ چیز کا اس سے بتدریج انکار کروائے گا کہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا اور آپ اسے آپ سمجھیں گے بہت سندر آپ سے یہ نفر و خروج یہ تو بذات مقصود ہے، بذات مقصود ہے، اگر یہ منسوخ نہ ہوتا تو اس کی تاخیر اس کی نسبت تاخیر کرنے پر عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی، اگر یہ منسوخ نہ ہوتا، اگر منسوخ نہ ہوتا تو اس سے دیر کرنے پر عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی، کیونکہ خروج جو ہے وہ اصل میں اس لیے ذہن اس کام کو سمجھنے تنگ ہو گئے کہ لوگ خروج کو دین سیکھنے کا
مقصد سمجھتے تبلیغ میں نکلو دین سیکھنے کے لیے، اس خیال نے اس کا استخفاف پیدا کیا، اور اسی خیال نے دین سیکھنے کا جو دوسرے ذرائع ہیں، ہم آپ سے بے تکلف رکھتے ہیں، اس خیال نے دین کا جو دوسرے ذرائع ہیں دین سیکھنے کے، ان ذرائع کو خروج کا متبادل بنا دیا، ذرائع کو ہم یہ بات سمجھے گئے عوامی والا یہ دین سیکھنے کے ذرائع ہیں، بتانے سے یہ آدمی ذاتی طور پر کسی سے اتنا ہی سیکھتا ہے۔ جب آپ نے سوچ لیا کہ خروج دین سیکھنے کے لیے ہے، تو جو دین سیکھنے کے دوسرے ذرائع تھے وہ ان کا متبادل بن گیا ہے، جبکہ ہم یاد کرتے ہیں کہ تعلیم دین سیکھنا اس خروج کا اتنا ایسا ابتدائی مرحلہ ہے، ایسا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرجہ کو میدان قتال میں دعوت دی اپنے خیر ریاضت نماز سے کر صحابہ کی جماعت نے سعد اعظم کی تشکیل کی اور وہاں سے تشکیل کر کے لے کے چلے۔ اس درمیان کا جو فاصلہ تھا جس میں وہ دور سے آئے قرآن کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کا وقت خروج میں گزرا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچتے پہنچتے اتنا دین سیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی فقاہت کی سند دے دی ہے۔ فقاہت سادہ جماعت تھی جس کو آپ کی جماعت وصول کر کے لائی، آپ کی جماعت ان کو وصول کر کے لائی یا روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ سب ایمان والے ہیں۔ خروج میں ان پر ایسی محنت ہوئی ہے کہ ان کے حلیے سے اور ان کے اندر گفتگو سے آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ کام ایمان والے لوگ عرض کرتے ہیں کہ صرف بات اتنی نہیں ہے کہ بھائی میں نکل گیا ہوں اور دین سیکھ لیا ہے میں کہتا ہوں خروج اقامت دین کے لیے ہے، خروج ارتداد کو روکنے کے لیے ہے، روکنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کو خالی کیا تھا، وہ خالی سے نہیں کیا تھا کہ وہ کفار مقابلے پر آ گئے قتال کا موقع ہے، وہاں خروج جو ہوا ہے اور مدینے خالی کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ دین کی تکمیل کے لیے اور بانی نے زکات کو زکات پر لانے کے لیے۔ اگر یہ زکات سے انکار کریں گے تو ہم ان سے قتال کریں گے۔ جہاد کا محنت کا تصور صرف غیروں کے لیے رہ گیا ہے، جبکہ اصل مقصد یہ امت فرائض پر جمع۔ اس لیے آپ غور کریں گے کہ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، حدیث ملیں گے آپ کو کہ اللہ کے راستے میں کہ خروج میں تاخیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قتال میں نہ ہو، قتال ہو یا نہ ہو، نفر میں تاخیر وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے قتال سے انکار کر دیا یا آپ نے قتال کے تقاضے بنا نکلے نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کہ خروج پر خرچ کرو، اس میں کبھی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھ میں نام کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتا رہا ہے کہ یہاں قتال کا کوئی موقع نہیں تھا، صحابہ کا قول ہے کہ اب کوئی قتال ہونے والا بھی نہیں ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں اور اسلام اب مضبوط ہو گیا ہے۔ اب پھرنے کے بعد اتنے جو پہلے تھی اسلام کا کمزور تھا، اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اس وقت مسلمان کم تھے، بہت زیادہ ہو گئے ہیں، عملہ بھی کم تھا، اب انشاءاللہ کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہم کچھ عرصے کے لیے مدینے میں رہ کر اپنے کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ ضرور تقاضے پورے کر لیں، پھر بعد میں نکلیں گے، نکلنے سے انکار نہیں ہے۔ وقتی طور پر ہم مدینے میں رہنے کو باہر نکلنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر صحابہ کی مشورہ ہو رہا تھا
آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی انفاق فی سبیل اللہ کوئی تبلیغ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کہتے ہیں بے شک بے شمار مصارف ہے خیر کے اور بے شمار خیر کے کام ہیں جہاں مال خرچ کرنے چاہیے، مگر اس آیت میں اس میں ہلاکت کی دھمکی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ دعوے سے کہتا ہوں زکوٰۃ کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنی صدقات نہیں کرتا اور زکوٰۃ کے علاوہ اگر آدمی جو ہے خیر کا مال خرچ نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے زکوٰۃ ادا کی۔ اگر یہ زکوٰۃ نہیں کرتا پہلے جواب مسکین رہتے کوئی مال خرچ نہیں کرتا تو یہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ جنت میں سیدھا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جائے گا کیونکہ زکوٰۃ کی۔ اور یہاں ہلاکت کی دھمکی ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے یا ہم خیر مال خرچ نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہا ہم حج نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم بیواؤں پر مسکینوں مال خرچ نہیں کریں گے، انہوں نے یہ کہا تھا ہم کچھ عرصہ باہر نہیں نکلیں، صرف خروج کو چھوڑنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے اور کچھ عرصہ مدینے میں رہنے کا ارادہ کیا تھا، اس پر آیت نازل انفقوا فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اس لیے آتا ہی فرمایا کہ شرافت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے میں مال زیادہ لے کر نکلا کرو۔ میں مال لے کر نکلے کون ہے؟ شرافت انسانیت کے جو 6 کام تقریبا بیان فرماتے ہیں ان 6 کاموں میں سے 3 کام مقام پر ہیں، 3 کام باہر نکلتے ہیں۔ مقام کے 3 کام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مقام کے 3 کام یہ ہیں کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور مسجد کی آبادی کی محنت کرو، ہر طریقہ فرض کرو۔ اور یہ اس آیت کے ذیل میں ہے یہ قول جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو مسجدوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس آیت کے ذیل میں کون کر دیا۔ پہلا کام مقام پر رہ کر تلاوت کی کثرت، اور دوسرا کام مسجد آبادی کی محنت، اور تیسرا کام ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت تشکیل کرنا تو وہاں کے مسجد کے اطراف رہنے والے سارے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے، ایسی ایک جماعت ہر مسجد کے اندر تشکیل کرنا، یہ طریقہ اور ہے تیسرا کام مقابلہ لے کر کرنے کا۔ یہ اور 3 کام سے ناز کر رہا کہ مال زیادہ لے کے نکلو، مال زیادہ لے کے یہ مان کو بھی سبھی نکلا یہ مال زیادہ لے کے تاکہ تم ہر جگہ اکرام، اس لیے کہ انفاق دعوت کے ساتھ مصنون ہے، دعوت دین کے ساتھ مصنون ہے، انفاق دعوت دین کے ساتھ مصنون ہے۔ اگر انفاق ہے اور دعوت نہیں ہے تو امت میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ساتھ انفاق کا سب سے بڑا جو ہے فائدہ یہ تھا کہ ایک شخص اگر مال کی حرص میں اسلام کی طرف آتا تھا تو کلمہ پڑھتے ہی اس کے دل سے مال کی برکت نکل جاتی۔ عباس ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام قبول اس وقت کیا ہے بالکل غزوے کے موقع پر، اسی وقت آپ دیکھ رہے جب غزوے کے لیے اچانک ایک فرد آیا، ایک شخص وہ کفر کی حالت میں تھا، آپ نے اسی وقت اسلام قبول کیا، آپ اسی وقت اپنے ساتھ لے گئے، یہ نکال کے نئے آدمی ہے آپ اسے لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال غنیمت کا حصہ اس کو دیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، مال کے لیے قبول کیا، اور میں نے آپ کے ساتھ جا کر جہاد کیا ہے، یہ جہاد میں نے مال کے لیے نہیں کیا۔ وہ وجہ اس کی جب اکرام ہوتا ہے دین کی دعوت کے ساتھ تو پھر یہ اکرام اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب دین کی دعوت کا بغیر اکرام ہوتا ہے تو یہ ان کے اندر مال کی محبت پیدا کرتا ہے۔ میں ساتھ کو کہتا ہوں کہ جو رفائی کام کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں خیر کتابوں پر، وہ ایک سنت عمل کر رہے ہیں اور اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں جس پر عمل وہ انفاق سے بھی پہلے زیادہ ہوا ہے، کیونکہ مال تو بہت کام میں آیا ہے۔
بات تو سب بہت بات نہیں ہے، بات تو بہت بات نہیں ہے۔ اکثر زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا جو گزرا ہے وہ فخر کے زمانے میں گزرا ہے، بات تو بہت بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کرنا چاہتے ہیں یہ انفاق انفاق کی سب سے یعنی اسلام کے پھیلنے کا جو سبب ہے انفاق وہ یہ ہے کہ آپ زائد خیر دیں۔ اور دوسرا کام میں یہ تھا کہ آپس میں محبتوں سے رہیں اور جہاں جائیں وہاں والوں کے ساتھ بندہ پیشانی سے پیش آئیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ میں کہ خروج کے 3 کام ہیں، مال زیادہ لے کے نکلو، آپس میں محبت سے رہو اور جہاں جا کر لوگوں سے ملو ان سے اخلاق اور بندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ یہ 3 کام خروج کے ہیں اور یہ 3 کام مقام کے ہیں، تلاوت، مسجد کی آبادی کی محنت، ہر مسجد میں علماء کی اجتماع۔ میں اس یاد کر رہا ہوں کہ خروج اور نفر یہ تو میرا عزیز دوستوں ذات مقصود ہے، یہ ہمارے ایسا کا مقصود ہے۔ لوگوں کو اشکال خامخواہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ آئیں گے ہمارے ایسا منظر پڑھتے ہیں، ہمارے ایسا منظر پڑھتے ہیں اور ہمارے ایسا ان کا مطالعہ محدود اپنی حساب ہے خود اشکال یہ ہوتا ہے کیا جواب نہیں پھر وغیرہ ایمانی بنے اشکال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ مدرسے میں داخل نہ ہوئے اور آپ نے کسی عالم کی صحبت اختیار نہ کی اور آپ کہیں روزانہ ہو کر کسی عالم خانے نہ بیٹھے تو آپ کے علم کو کوئی اعتبار نہیں۔ جو منفی سوچ رکھتے ہیں وہ مراد تک پہنچ نہیں پاتے، جبکہ بات حقیقت ہے جگہ کہ دوسروں کو بذات خود دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ بات کیسے بات خود میں تو خود اچھا بلتا نہیں استعمال کرتا ہوں، دوسروں کو خود دعوت دیے بغیر اللہ کا فضل ہے مدارس میں مدرسین وہ خود تعلیم دے رہے ہیں خانقاہوں میں، اور صلحاء خود محنت کر رہے ہیں، خود دعوت دے رہے ہیں۔ شیطان آپ کے دماغ کو لے جاتا ہے فساد کی طرف کہ دیکھو یہ ان کا یہ کہنا باقی شعبوں کا انکار کرنا ہے، یہ آپ کے دل میں شیطان کا وسوسہ ہے، اس کی کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی بنیاد ہے نہ کوئی دلیل ہے، کچھ نہیں ہے۔ تحریر میں نکلنے کا جو اصل مقصد ہے خروج کا قوم معروف منکر کی عملی محنت ہے۔ اس کے علاوہ آپ انصاف سے بات کرتا ہوں کہ عوام کو سوائے ننگے موبائلوں کے اور بہت سے بہت اخبار مسائل کے ان کے پاس نشر و اشاعت کا اور کوئی ان کے تصور میں کوئی مصروف طریقہ نہیں۔ یہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ رواج کا خلاف ان کے دل میں واپس کر چکے ہیں، منافقت ہے تبلیغ کے خروج کا مقصد اب معروف نیا منکر کی عملی محنت ہے، چاہے وہ مہینے کے 3 دن یا 10 دن ہو، چاہے وہ مقامی گشت ہو، گشت ہی اسی لیے تاکہ ایمان کی تکمیل ہو، گشت ہی اسی لیے تاکہ ایمان کی تکمیل ہو، وہاں علم کی تکمیل ہوگی مدارس کے ماحول میں، یہاں ایمان کی تکمیل ہوگی دعوت کے ماحول میں، تو پھر طرح سے آپ کو اشکال ہے کہ یہ آپ کی داعی میں کیا علامت ہے، ورنہ امام بخاری کا مستدل ہے، امام بخاری کا مستدل ہے یہ کہ لوگوں کو گشت کر کے ایمان گھروں میں جوڑنا یہ ایمان کی زیادتی کا سبب ہے، یہی امام بخاری کا مذہب ہے، زیادتی ایمان، اور یہ ان کا مستدل ہے، اس سے اور ہم کہتے ہیں اور کتاب آتا ہے کتاب اللہ امام بخاری کا مستدل ہے۔
ایمان کی تکمیل وہ لوگوں کو ملاقات لے کر کے ایمان کا قبر جمع کرنے کی محنت ایمان کی تکمیل اور ایمان کی زیادتی کا کریں، وہ اپنے مذہب کو اس مستدل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گشت کا اور خروج کا اور ملاقاتوں کا موضوع امر معروف نہی منکر کی عملی محنت ہے جو ایک واحد ذریعہ ہے ایمان کی تکمیل۔ میں اس سب کو عرض کرتا ہوں، تعلیم کا جو نظام ہے نصاب کا، اس نصاب کا بنیادی مقصد ہمیں معلوم ہو، اگر تعلیم کا مقصد صحت کرے تو وہ کوئی تعلیم نہیں، کوئی تعلیم چلو فن ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں فن ہے، ورنہ تعلیم کا اپنا صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت میں رہ کر دین جو سکھلا رہے ہیں وہ امر وہ معروفات پر عمل کرنے کا طریقہ اور معروفات پر چلنے کی استعداد پیدا کر رہے ہیں۔ ورنہ سائن نے آ کر کہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دی ہے، آپ نے جا کے سمجھایا اور کہتے ہیں میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے علماء تک تعلیم کا جو اصل مقصد تھا وہ معروفات کی تعلیم اور معروفات کے کرنے کا اصل بات یہ بات کرتے ہیں کہ خروج کا اور نفر کا جو اصل تعلق ہے وہ اپنے ایمان کی تکمیل اور ریاست کا محفوظ کر کے تو مسئلہ پڑھا کرو، مسئلہ نہیں پڑھو گے تو میں کہتا ہوں تمہارے سالانہ خروج کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ایسا کون چھپا ہوا ہے، ہر سال 4 مہینے اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں کر سکتے۔ بتائیے آپ کو ایک استعمال ہے، آپ کو ایک 4 مہینے کتنا رکھو گے؟ 120 آپ ایک استعمال ہے، کیا کرتے ہیں ایمان ہوتا ہے منفی پہ منفی سوچ آدمی کو بالکل حق کے حساب سے اور اس سے کام کرنے والے بھی شکل پڑ جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے لا يستقبلن الذين لا يؤمنون، جو یقین نہیں کرتے آپ ان کی باتوں کی وجہ سے نکام میں انجام۔ ہم تو ہر مسلمان سے گشت اس لیے کروانا چاہتے ہیں تاکہ معروف منکر کی عملی محنت امت میں عام ہو جائے۔ میرا محترم آپ سے اپنے دل کی بات کرتا ہوں، گشت اس لیے کراتے ہیں ہر مسلمان کے اندر، ہر مسلمان عملی طور پر معروف منکر پر آ جائے، یہی اس کے ہدایت کرانے کا ذریعہ ہے اور یہی اس کے ایمان کے تکمیل کا یہ ذریعہ ہے۔ اگر جب کوئی اپنی ذات سے کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو، کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کے ایمان کی زیادتی اور دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے کی عملی محنت اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی عملی محنت پر اس کے ایمان کا کمال موقوف ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں علماء کو بولنے کی نماز کر رہا ہوں، اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا اگر جو مزاج سے کتنا خریدار پڑھو علماء سننا محمد عالم کی تو پتہ چلے گا کہ اصل تبلیغ میں اس کا موضوع کیا ہے۔ اس لیے معترض کو مطمئن کرنا چاہیے۔ حارث کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے حیران کریں، عارض کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے حیران کریں، عارض کا مطلب یہ ہے کہ آپ معترض سے جڑیے مت، معترض سے آپ جڑیے مت۔ عارض آپ جڑیے مت بلکہ آپ معترض کو اسے بتائیے کہ تبلیغ میں اس کا مقصد امر معروف نہی منکر کی عملی محنت ہے، ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے امت کا گشت وہ سال گشت کے مطابق ہو جائے گا۔ اس بات کا ذکر اسی لیے ہے، روا کا ذکر اسی لیے ہے
حکمت کا کشتی اسی لیے ہے ہماری اصل والے نے ہر چیز کو اصل سے لینے میں اتنی کوشش کی ہے کہ امت واپس جائے فرق کر زیادہ محنت کی جو آدمی اس کام کو اس زمانے کی تحریر سمجھے گا وہ بالکل حقائق سے انکار کر دے گا کہ یہ تو نئی چیز پیدا ہوگی اس جگہ یہ نقل کا مقصد ہے تذکیر اور ماحول کی تبدیلی وہ تو ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑے بغیر ممکن نہیں اس لیے کہ غفلت اور بے توجہی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اس لیے میرے دوستوں یہ تو ہماری گھروں سے عام ہونا چاہیے سارے آدمی نے ہمیں مسلمان کی چاہیے عوامی علماء عوام یا علماء ہوں گے عوام کو لانا ہے ماحول میں اور علماء سے عوام کے جہل کا مشاہدہ کروانا ہے عوامی جہل کا مشاہدہ کروانا ہے اور عوام علماء کو جمع کرنا ہے تاکہ ان کے آپس کے اختلاف سے جہل ختم ہو یہ مقصد ہے اس لیے اس کے لیے ارادے فرماؤ نیتیں فرماؤ اور اپنے آپ کو پیش کرو اس کے لیے ہمت کریں سال کے علماء اپنے آپ کو سال کے لیے پیش کریں دوسرے سال تیسرے سال کے لیے پرانے تو ہر سال 4 مہینے 6 مہینے کی بات کریں میں کرام عبد الرشید صاحب ماشاء اللہ تیسرے سال کے لیے